آمین آمین. تھینک یو. آئے ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں گے اور سب سے پہلے کلیپنگ کریں گے خوشی کے ساتھ. تالیاں پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. پاک روح کے لیے زوردار تالیاں. اور میں چاہتا ہوں کہ ان تالیوں کی گونج کے اندر جو ہے آج کے جو وائس ہیں، آج کے جو خدا کے خادم پاسٹر خالد جو ہیں وہ کلام سنانے والے ہیں. تو آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم پاسٹر خالد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو خدا نے ان کے اندر اپنا کلام رکھا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں زوردار تالیوں کے ساتھ. جی پاسٹر جی. ہاللویا ہاللویا. خدا کی تعریف ہو. مسیح یسوع میں تمام بہن بھائیوں کو اور تمام خادمین کو ہمارے خاندان کی طرف سے، چرچ کی طرف سے سلام. آپ سب کی سلامتی ہو. اور یہ قیمتی موقع بخشا کہ ہم دوبارہ اکٹھے ہوئے تاکہ ہم یسوع کے نام کو جلال دیں. اور میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ یہ قیمتی موقع بخشا اس نے. اسی طرح میرے عزیزو، آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے اپنی بہتری کے لیے اور اپنے روحانی ترقی کے لیے، تاکہ ہماری زندگیاں روز بروز بڑھتی جائیں. اور جتنے لوگ فیس بک پہ اور جتنے لوگ زوم پہ، جتنے لوگ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں اور سنتے ہیں، تو خداوند ان سب کو برکت دے اور ان کی ترقی ہو. اور جب آپ سنتے ہیں تو اس پر آپ ضرور اس کے کمنٹس دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آیا کلام آپ کو اچھا لگا ہے یا نہیں لگا، تاکہ آپ جب اس کو سنیں تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں اس کا کوئی فیڈ بیک نہیں ملتا، تاکہ آپ کے کوئی کمنٹس ملیں، آپ کو کچھ رد عمل ملے، آپ کچھ لکھیں، بتائیں، بولیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ٹس سے مس نہ آپ کریں. تو ضروری ہے کہ آپ ٹس سے مس کریں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے. آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ یہ ہے ٹاپک، دو بیٹے، ایک فرما بردار اور دوسرا نافرمان. آج کا جو ہمارا موضوع ہے یا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دو بیٹے، ایک فرما بردار اور دوسرا نافرمان. ہم خدا کے پاک کلام کی طرف غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے، کیونکہ اس کا روح اور اس کا کلام ہمیں سکھا سکتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو ہمیں حکمت سکھائے. اور اسی طرح ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 21 باب اور 28 آیت سے لے کے 32 آیت تک ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں. بھائی صاحب آواز برابر ہے نا؟ جی جی آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خداوند برکت دے. ہم اسی طرح خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آزادی ہے، نہیں تو پھر میں پڑھتا ہوں. کسی نے نکالا ہے اگر تو 28 آیت سے پڑھیں، 21 باب کی 28 سے 32 تک. جی ضرور. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب، اس کے 28ویں سے 32ویں آیت تک. کیا تم سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے. اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر. اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا. پھر دوسرے کے پاس جا کر اس سے اسی طرح کہا. اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں. ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں. کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہو. آمین آمین آمین. خداوند برکت دے. بھائی صاحب آپ کو
بہت اچھا ہم نے اس کو سیکھا پڑھا. اور اسی طرح میرے عزیزو ہم یہاں پہ دو بیٹوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے مبارک منہ سے یہ بات کہی کہ سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ یوحنا کی جو منادی تھی اس پر ایمان لاتے، توبہ کرتے، اس کی بلاہٹ کو مانتے، مگر انہوں نے نہیں مانا. یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے کہا دو بیٹے تھے، پہلے کے پاس گیا، جا کے کہا کہ بیٹا جا پاکستان میں کام کر. تو میرے عزیزو یہاں پہ پہلے نے اس کا انکار کیا، یعنی پہلے نے انکار کیا، مگر اس کے جیسے دل میں بات آئی، انکار تو کر دیا پہلے، لیکن پھر بات اس کے دل میں آئی، ارادہ بدل گیا، جا کر اس نے دوسرے نے جانے کا وعدہ کیا، مگر وہ نہیں گیا. میرے عزیزو آج بھی خداوند ہمیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ میری کھیت میں، میری بھیڑوں کی فکر کرو، میرے لوگوں کے لیے جاؤ، میری کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈو اور ان کو ڈھونڈ کے گلہ میں لے کے آؤ. لیکن میرے عزیزو بہت سے لوگ ہیں جو جاتے ہیں، اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جاتے. یہاں پہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہی بات نظر آ رہی ہے. یسوع مسیح بھی یہاں پہ بتا رہا ہے. تو میرے عزیزو اسی طرح پہلے نے وعدہ کر دیا، انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا، یعنی پکا اس نے انکار کیا، مگر میرے عزیزو پچھتایا یہاں پہ. اور اسی طرح میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا، یعنی یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں گیا، اور اس نے جواب میں کہا نہیں جاؤں گا، مگر بعد میں کیا ہوا؟ پچھتایا. پھر وہ گیا. اور اسی طرح مذہبی لیڈروں نے کہا پہلا، اور دانستہ وہ اپنے اوپر الزام لگوایا، انہوں نے، یعنی الزام ان پر آ گیا. اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک بیٹا فرما بردار ہے، دوسرا بیٹا نافرمان ہے. تو آج ہم دیکھیں کہ ہمیں خدا جب بلاتا ہے، جب کہتا ہے، تو کیا ہم اسی وقت ہی خدا کا کام کرتے ہیں، یا بیچ میں یا خدا کو کئی بار میں ایسے بھی دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خدا کے کام کو چھوڑ کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور خداوند وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. وعدے کیے ہوتے، پیمانے کیے ہوتے ہیں، مخصوصیت کروائی ہوتی ہیں، خادمین بنے ہوتے ہیں، اپنے اوپر ہاتھ رکھوا کے انہوں نے مخصوصیت کروائی ہوتی ہے. بہت قسم کے وہ پریچر ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیزو آج ہمیں ضروری ہے کہ جو ہماری شروع سے جیسے ہمیں خدا نے قبول کیا ہے، خدا کی طرف آئے ہیں، ہم اسی پر ہی قائم رہیں. ہم دنیا کی فکروں میں نہ جائیں، دنیا کی ان چیزوں میں نہ پھنسے. اور میرے عزیزو اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے پچھتایا، یعنی کیا ہوا؟ یہاں پہ پچھتا کر گیا. اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں متی 27 باب میں، یہاں پہ خدا کے کلام میں متی 27 باب میں یہاں پہ 3 آیت میں لکھا ہے، جب اس نے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا میں نے گناہ کیا، یعنی میں نے گناہ کیا، بے گناہ کو بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوا دیا. یعنی یہاں پہ یہودا اکثروتی کی بات آ رہی ہے. یہودا اکثروتی جو کہ مجرم تھا، جو کہ اس نے یسوع مسیح کو پکڑوا دیا، پیسے بھی لے لیے، وہ پیسہ اس نے لے لیا،
لیکن میرے عزیزو انہوں نے جب پیسہ دے دیا تو وہ کہتے کہ جی ہم کیا کریں تم جانو، یعنی وہ کہتے ہیں ہم اس بات پہ نہیں، تم خود جانو. یہاں پہ وہ کہتے ہیں سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا ان کو ہیکل کے خزانے میں، یعنی وہ پھینک کر وہاں پہ چلا گیا. یعنی اوپر جب ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں لکھا ہے جب صبح ہوئی تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورت کی اور اسے باندھ کر حاکم کیا. یعنی میرے عزیزو یہاں پہ وہ جب مجرم اس کو ٹھہرایا گیا، یسوع کو جب مجرم ٹھہرایا گیا، لیکن پچھتا کر پیسے پھینک گیا. لیکن میرے عزیزو انہوں نے اس پیسے کو خزانے میں نہیں ڈالا، بلکہ اس کے لیے کھیت خریدا اور وہاں پہ پردیسیوں کا قبرستان بنایا گیا. یعنی بات یہ ہے کہ پچھتایا، پکڑوا کے پچھتایا، یسوع کو سولی پہ چڑھا کے، یعنی اس کو قتل کی سازش کے لیے پکڑوا دیا، پھر جا کے وہ مجرم ہوا اور مجرم ٹھہرایا گیا. تو بھی میرے 30 روپے سردار کائنوں بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا میں نے گناہ کیا ہے، میں نے بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوا دیا ہے. انہوں نے کہا ہم کیا کریں، تو جان خود جان. اور میرے عزیزو وہ پچھتایا گیا. مگر آج بھی کلام سن کر لوگ پچھتاتے نہیں ہیں. آج بھی بہت سے لوگ کلام سنتے ہیں، خدا کے کلام کو پسند تو کرتے ہیں، خدا کے بلاٹ کے پیچھے آتے بہت سے لوگ ہیں جو کہ بلائے جاتے ہیں مگر پچھتاتے نہیں ہیں. اور میرے عزیزو مگر پچھتاوے میں کوئی آتا ہے. یعنی میرے عزیزو کلام تو بہت سے سنتے ہیں، بہت سن رہے ہیں، آج بھی ہم سنا رہے ہیں. شاید اس ٹاپک پہ شاید بہت سے خادموں نے کلام سنایا ہو، لیکن میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سن ہو گئے ہیں، جیسے کہتے ہیں واٹر پروف ہو گئے ہیں، ایسے وہ کلام پروف ہو گئے ہوئے ہیں جو سن کے پچھتاتے نہیں ہیں. یہاں پہ یہ پچھتایا، یعنی پہلا بیٹا اس نے انکار تو کر دیا مگر پچھتانے کے بعد پھر وہ چلا گیا کھیت میں کام کے لیے. میرے عزیزو آج پچھتاوے کی ضرورت ہے، آج پچھتانے کی ضرورت ہے. آج ان لوگوں کو پچھتانے کی ضرورت ہے جو کلام سن رہے ہیں، انہیں توبہ کی ضرورت ہے، انہیں خدا کی طرف آنے کی ضرورت ہے، انہیں خدا کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کے نام کو جلال دیں. اور میرے عزیزو اسی طرح لوگ پچھتانا پسند نہیں کرتے. خدا کی بلاہٹ بہت سے لوگوں کے لیے ہے، بہت سی قوموں کے لیے ہے، بہت سے قبیلوں کے لیے ہے، بہت سے غیر اقوام لوگوں کے لیے ہے، لیکن پچھتاتا کوئی ہے اپنے گناہوں پہ، پشیمان نہیں ہوتے اپنے گناہوں پہ، اپنے گناہوں کی اور اس پہ اس کی اور یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جھوٹ بولتا ہے بندہ تو وہ جھوٹ چھوڑ دے، نہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اسی طرح وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے 100 ہی لے کرتے ہیں، 100 ہی لے پیش کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو یہ پچھتایا. اور میرے عزیزو آج لوگ کلام تو بہت سنتے ہیں، بلاہٹ سب کے لیے ہے، لیکن پچھتاتا کوئی ہے. میرے عزیزو وہی پچھتاتا ہے جس پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے. آج فضل مانگے خدا کا کہ آپ پر فضل ہو جائے. آپ کون سے بیٹے ہیں؟ پہلے بیٹے ہیں جو فرما بردار ہیں یا نافرمان بیٹے ہیں؟ اسی طرح میرے عزیزو لوکا ہم دیکھیں گے، لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 29 آیت. ہاللویا، تھینک یو جیسس. ہیرا بالارا رسیما منتنانا. ہاللویا. اس کے ہم دیکھیں گے 29ویں آیت. خدا کلام میں لکھا ہے اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور مسئول لینے والوں نے بھی
यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्त बाज मान लिया। यानी यहाँ पे पहले बेटे की बात है, जो पहला बेटा है, जो फर्माबरदार बेटा है। यानी उसने पहले इनकार किया मगर फिर बाद में एकदम पछता के, तो पहले बेटे की मानिद यहाँ पे है कि सब लोगों ने यीशु मसीह, यीशु ने बोल रहा है और बताया है, कहा है कि यूहन्ना की मनादी वहां पे हुई, यूहन्ना की मनादी की मकबूलियत को पेश कर रहा है। यीशु मसीह यहाँ पे उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी मनादी की तारीफ हो रही है। तो मेरे अजीजों, आप जो भी कुछ करेंगे खुदा के लिए, वो आपकी तारीफ में गिनी जाएगी। जो भी खुदा के लिए आप करते हैं, जो भी काम आप खुदा के लिए करेंगे, ये कभी ना भूलें कि खुदा भूल जाएगा आपको। नहीं, ना 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 ना, खुदा आपको भूलेगा नहीं। खुदा हर बात को याद रखता है। जैसे उसने यूहन्ना की मनादी को यहाँ पे रिपीट किया यीशु मसीह ने, तो यानी खुदा ने उसकी मनादी को भूला नहीं, उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को भूला नहीं, बल्कि मकबूलियत हासिल हुई और आम लोगों ने उसे मानते हुए गुनाहों से तौबा की। गुनहगारों ने तौबा की, मसूल लेने वालों ने तौबा की, और तौबा करके दरिया यरदन पर उन्होंने वहां पे बपतिस्मा लिया। और मेरे अजीजों, आज भी हम मनादी कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो कबूल करते हैं, कितने लोग हैं जो अपने गुनाहों से इकरार करते हैं, तौबा करते हैं। कभी वो हमें कॉल करें कि हमें बपतिस्मा दिया जाए। तो मेरे अजीजों, कौन है जो आज बपतिस्मे ले रहे हैं? आज जरूरी है कि वो, जैसे यूहन्ना ने जब मनादी की, गुनहगारों ने, मसूल लेने वालों ने, क्योंकि मसूल लेने वालों ने भी आके पैगाम सुना और दरिया यरदन पर बपतिस्मा लिया। और मेरे अजीजों, इसी तरह हमें देखने की जरूरत है कि खुदा को रास्तबाज मान लिया उन्होंने। यानी उन्होंने तस्लीम कर लिया कि खुदा का मुतालबा तस्लीम कर लिया, उन्होंने रास्तबाज जान लिया। पेशतर इससे कि बनी इसराइल पर बादशाही करे यीशु मसीह। और मेरे अजीजों, तौबा सबसे जरूरी है, और तौबा खुदा चाहता है। उसकी बादशाही से आने से, यीशु के आने से पहले पहले वो कहता है कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। और इसी तरह मेरे अजीजों, उसे रास्तबाज मान लिया। और इसी तरह साफ उसका मतलब है कि रास्तबाज बनाना ठहराया। और इसी तरह उन्हें कोई शख्स खुदा का रास्तबाज नहीं बना सकता। खुदा को कोई रास्तबाज बना सकता जी? खुदा तो खुद रास्तबाज है। लेकिन हम, मेरे अजीजों, हम जब खुदा को रास्तबाज तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं, अपने असूल और मुतालबात उसके सामने रखते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा हमारे जिंदगियों में जलाल को जाहिर करता है। इसी तरह वो मसूल लेने वाले, वो लोग जिन्होंने मनादी सुनी, और मेरे अजीजों, वो पहले बेटे की मानत थे। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम यहाँ पे देखते हैं लूका 3 बाब की 12 आयत में क्या लिखा है खुदा के कलाम में। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, और मसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और इससे पूछा कि उसे, उस्ताद हम क्या करें? यानी उससे पूछा है, उस्ताद हम क्या करें? मसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आ गए। टैक्स कलेक्टर भी जो थे, वो उन्होंने भी आके बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो तो पैसे में खेल रहे थे ना। उस वक्त के दौर में पैसे में खेल रहे थे, बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनको ठेका मिला हुआ था कि वो जो भी माल आता था, जाता था, उसकी वो टैक्स लेते थे। इसी तरह मेरे अजीजों, उन्होंने अपनी दौलत को एक साइड पे रख दिया और यूहन्ना से उन्होंने बपतिस्मा लिया। और मसूल लेने वाले, और उनकी चाहत है कि अपने सारे मामलात में सख्ती से दयानतदार और ईमानदार रहें। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें देखना है कि वो लोग जो जमायत में, जमाने में वो बहुत ही सख्त बदनाम गिने जाते थे, क्योंकि टैक्स लेने वाले
کو جب کوئی کسی کو گالی دیتا تھا یہودی تو کہتا جا تو مصول لینے والا، یعنی اس کو یہ بھی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح میرے سامری لوگ بھی، سامری بھی انہیں کہا جاتا تھا، سامری اور مصول لینے والے کہا جاتا تھا۔ کسی کو برے سے برا کچھ کہنا ہوتا تھا تو اسے تتکار کے کہہ دیتے تھے جا مصول لینے والا، یا تو سامری ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ان کا رویہ عمل جو تھا نیکی کی طرف چلا گیا، یعنی یسوع مسیح نے کہا کہ تم سے پہلے جو ہیں مصول لینے والے اور کسبیاں جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں چلی جائیں گی، لیکن تم لوگ دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نامی راست بازی دکھا رہے ہیں، صرف دکھاوے کی راست بازی ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ان کی زندگیوں میں، اور اسی طرح میرے عزیزو جبکہ شمعون کے گھر میں، شمعون فریسی کے گھر میں یسوع مسیح کھانا کھانے بیٹھا تھا، تو وہاں پہ پہلے بیٹے کی مانند انہوں نے فوری طور پہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پیغام کو سنا اور توبہ کی اور یسوع پر ایمان لے آئے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح اس نے عطر اس کے آ کے سر میں یسوع مسیح کے انڈیل دیا۔ اس عورت نے، وہ کسبی عورت تھی، اور اس نے یسوع کو قبول کر لیا، اپنا عطر لا کے اس کے سر میں ڈال دیا۔ چھٹا ماسنی کا عطر تھا، کیونکہ وہ عطر جو تھا وہ بہت قیمتی عطر تھا۔ وہاں پہ بھی یہودا اکثروتی نے بات کی کہ اگر یہ بک جاتا تو غریبوں کے کام آنا تھا، غریبوں کے یہ بک کر کام آنا تھا، 300 دینار کا یہ بک جانا تھا، کام آنا تھا۔ مگر میرے عزیزو وہاں پر یسوع مسیح نے ایک الفاظ کہے تھے، بہت مبارک الفاظ یسوع کے مبارک منہ سے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ غریب غربا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، غریب غربا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن میرے کفن کو اس نے تر کیا ہے، یعنی خوشبو لگائی ہے، کیونکہ میں نے جب چلے جانا ہے، یعنی قبر میں جانا ہے، یعنی اس کی مرنے کی، اپنے مرنے کی وہاں پہ پہلے سے بتا رہا ہے، یسوع مسیح پہ بتا رہا ہے کہ میری موت سے پہلے اس نے مجھے قبر کو کیا، میرے کفن کو کیا کر دیا ہے، مہک میں کر دیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو یسوع مسیح کو پتا تھا، یسوع مسیح نے کہا میں نے میرے کفن کو اس نے لگا دیا ہے، یعنی میرے مرنے سے پہلے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو وہاں پہ لوگ بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ یا اگر یہ نبی ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ کیسی عورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ کون سی عورت ہے، کیسی عورت ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح نے وہاں پہ ان کے دل کے خیالوں کو پڑھ لیا، یسوع مسیح نے ان کے دل کے خیالوں کو بتا دیا، ان کے دل کی باتوں کو بتا دیا، کیونکہ میرے عزیزو لوگ کہتے ہیں کہ جو غیب کا علم ہے صرف خدا کے پاس ہے، لیکن میرے یسوع کے پاس بھی تھا یہ غیب کا علم۔ اس نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا، ان کے ذہنوں کو پرکھ لیا، اسی وقت پرکھ کے بتایا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، میں اس عورت کو جانتا ہوں، تم نے میرے پاؤں نہیں دھوئے، اس نے میرے جو آنسوؤں سے پاؤں دھوئے ہیں، اپنے بالوں سے میرے پاؤں کو پہنچا ہے، اور عطر جو اس نے میرے سر میں ڈال دیا ہے۔ تو میرے عزیزو وہ عورت تھی، کسبی تھی، جو کہ اس وقت سے اس نے یوحنا کی منادی میں، یعنی اس میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے مصول لینے والے کسبیاں آ گئی تھی، یعنی جو تھے مصول لینے والے وہ خدا کی بادشاہی میں چلے گئے، وہ کسبی چلی گئی۔ مگر میرے عزیزو جو کہ وہ پہلے بیٹے کی مانند جو تھے، انہوں نے فوری طور پہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا پیغام پر عمل نہ کیا، یعنی انہوں نے عمل نہیں کیا، بالآخر ان میں سے بہتوں نے توبہ کی اور یسوع پر ایمان لے آئے۔ لیکن میرے عزیزو مذہبی لیڈر، جو کہ مذہبی لیڈر تھے، جو کہ دوسرے بیٹے کی مانند تھے، نافرمان بیٹے کی مانند تھے، وہ نافرمان تھے، یعنی انہوں نے نافرمانی کی، تو میرے عزیزو
اسی طرح پہلا بیٹا فرما بردار نکلا اور پہلے بیٹے میں کسبیاں اور مسئول لینے والے شامل ہوئے، اور دوسرے بیٹے میں جو کہ مذہبی لیڈر تھے اس وقت کے، فقی فریسی تھے، کاہن تھے، اور بنی اسرائیل قوم کے جو بزرگ تھے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ دوسرے بیٹا وہاں پہ کہا گیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دو بیٹوں کی وہاں پہ مثال دی ہے۔ وہ مذہبی لیڈر جو کہ دوسرے بیٹے کی مانند تھے، انہوں نے ظاہر تو کیا کہ ہم یوحنا کی منادی کو درست تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آیا یہ جو باتیں کرتا ہے یہ اچھی کرتا ہے، یہ شریعت کی کرتا ہے، یہ خدا کی کرتا ہے، یہ واقعی خدا کا طرف سے ہے، جو باتیں سناتا ہے بہت اچھی سناتا ہے، لیکن یقین نہیں کیا۔ آج بھی میرے عزیزو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے بات کریں گے، جو کہیں گے ہاں جی آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، ہاں جی آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، مگر میں توبہ نہیں کرنی۔ آپ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں مگر میں توبہ نہیں کرنی۔ ان کا دل جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا۔ کلام سناتے ہیں ہم لوگوں کو، بہت سا بتاتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ یہاں پہ مذہبی لیڈر بھی ایسے ہی تھے، وہ یوحنا کی منادی کو تسلیم تو کر رہے تھے، تسلیم کرتے تھے، مگر میرے عزیزو وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، یعنی اس کو تسلیم کرتے تھے مگر اس کا یقین نہیں کیا، یوحنا پہ یقین نہیں کیا۔ اور ایک جگہ پہ یسوع مسیح کو سوال کیا کہ تو بتا کہ تو جو کام یہ سارے کرتا ہے کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ انہوں نے سوال کیا فقی فریسیوں نے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ بھئی میں ٹھیک ہے، میں بھی ایک سوال پوچھتا ہوں تم سے۔ یسوع نے کہا کہ بتاؤ، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بتاؤ کہ یوحنا جو تھا وہ خدا کی طرف سے آیا تھا یا انسان کی طرف سے یا اپنی طرف سے آیا ہوا تھا؟ انہوں نے ذہن میں سوچا کہ اگر ہم کہیں کہ یہ انسان کی طرف سے آیا تھا تو لوگ تو اسے نبی مانتے ہیں، تو ہمیں سنسار کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ تو پھر یسوع مسیح نے کہا جاؤ، تانوں بھی نہیں پتا تو مینوں بھی نہیں پتا، جاؤ بھجے جاؤ۔ اسی طرح میرے عزیزو یسوع مسیح نے وہاں پہ بھی لیڈر لوگوں نے اس کی باتوں کو جانا، نبی تک مان لیا، مگر اسے میرے عزیزو اپنے گناہوں سے گریز نہیں کیا، توبہ نہیں کی، منجی پر یقین نہیں لائے، اور اسی طرح جو یوحنا پر بھی یقین نہیں لائے اور مسیح یسوع پر بھی یقین نہیں تھے لائے، وہ انہوں نے ڈبل ان کی زندگی میں گناہ تھا۔ یعنی لیڈروں کی، فقی فریسیوں کی، لیڈروں کی، کاہنوں کی ڈبل گناہ تھا یہ۔ وہ فرما بردار دوسرے نکل آئے بیٹے، فرما بردار کسبی اور مسئول لینے والے نکل آئے، مگر نافرمان بیٹے مذہبی لیڈر نکل آئے۔ اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ انہوں نے ایمان نہیں لائے، بلکہ سراپا گناہ تھے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، کیونکہ وہ انہوں نے اس وقت بھی یقین نہیں لائے تو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ لکھا ہے کہ مسئول لینے والے اور کسبیاں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئی، اور وہ دوسرے باہر رہ گئے، مذہبی لیڈر باہر رہ گئے، کیونکہ لیکن میرے عزیزو اپنے آپ سے مطمئن تھے، اپنے آپ سے بہت مطمئن تھے، مذہبی لیڈر باہر رہ گئے۔ آج بھی معاملہ یہی چل رہا ہے میرے عزیزو، جیسے وہ بہت مطمئن تھے اور خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے، مسیح کو قبول نہیں کیا انہوں نے، اور مسیح یسوع نے ان پہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ تم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہو، کیونکہ مذہبی لیڈروں کو کہا کہ تم خدا کی بادشاہی سے باہر ہو گئے ہو، یعنی انہیں کہا گیا۔ یہاں پہ آج بھی معاملہ یہی ہے۔ اقبال حالی گنہگار جو ہے، جو بڑے اپنے آپ کو اقبال مند سمجھتا ہے نا کہ میں اقبال مبارک حالی ہے مجھ میں، اقبال حالی ہوں میں سرفراز ہوں، مجھے بہت سی برکتیں ملی ہیں، مجھے خدا نے بہت سی برکتیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، لیکن میرے عزیزو ہے وہ گنہگار کا
गुनहगार, बरकतें भी मिली हैं उसे, सब कुछ मिला हुआ है, रहम भी खुदा ने किया हुआ है, फजल भी खुदा ने किया हुआ है, लेकिन वो क्यों किया है कि ये बंदा तौबा कर ले, मेरी तरफ आ जाए, मेरी बादशाही में दाखिल हो जाए। इसलिए खुदा उस पर रहम करके बैठा हुआ है। इसलिए खुदा वो मुतमिन है अपनी तरफ से, गुनहगार अपनी तरफ से मुतमिन है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि इंसान को जिस राह पे उसकी नजर में ऐसी राहें हैं जो उसको दुरुस्त मालूम होती हैं, दुरुस्त मालूम होती हैं, मगर उसकी इंतहा में मौत है। मेरे अजीजों, यहाँ पे भी मेरे अजीजों आज हमें देखना है कि गुनहगार खुशी को बड़े बड़े शौक से कबूल करते हैं। खुशखबरी को आज भी बहुत से लोग कबूल करते हैं, बड़े बड़े, आओ जी, मैं बताओ जी, हमने सुन लिया जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन नजात नहीं पाते मेरे अजीजों। ना अपने गुनाहों से इकरार करते हैं, ना तौबा करते हैं, ना खुदा की तरफ आते हैं, और नजात नहीं पाते। आज भी मेरे अजीजों बहुत से लोग अपनी शख्सी रास्तबाजी दिखाना चाहते हैं, सिर्फ रस्में निभाना चाहते हैं। वो रस्मों के कैद में है, कलीसियाओं की कैद में है, लोगों की कैद में है, मगर यीशु की कैद में आना पसंद नहीं करते मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों, जबकि झूठी और रस्मी खुदा परस्ती का नकाब ओढ़ा, उन्होंने नकाब पहना हुआ है, उन्होंने वो आज नकाब पहन के पीछे रह गए हैं, यानी रास्तबाजी का नकाब, अपने आप को बहुत साफ सुथरा, यानी अपने आप को अंदर से मुतमीन है, हम रस्मी तौर पे खुदा परस्त हैं, लेकिन रस्मों से हम कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे अजीजों, रस्में, एक रोजरी पढ़ने वाला या तस्बीह पढ़ने वाला या कुछ पढ़ने वाला, मुंह तो उसका बोल रहा होता है, मगर दिल उसका सोया होता है मेरे अजीजों। रूह उसकी सोई होती है, मुंह तो जाग रहा होता है, मुंह तो बोल रहा होता है, लेकिन दिल उसका अंदर से खाली होता है, अंदर से दिल मुर्दा होता है। मुर्दा दिल से खुदा कलाम नहीं करता, जिंदा दिलों से कलाम करता है, तौबा याफ्ता लोगों से कलाम करता है। और इसी तरह झूठी रस्मी खुदा परस्ती का नकाब ओढ़े बैठे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रास्तबाजी के तरीके पर तुम्हारे पास आया, यानी वो इस बात की मनादी करता है, आया है कि तौबा और ईमान लाओ, तौबा रखो, तौबा करो और ईमान लाओ। और इस वसीले से, वो रास्तबाजी के वसीले से मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है, आज हमें इस बात को समझना है, आज हम इस बात को जाने कि खुदा के इस कलाम को समझे जो उसने आज हमसे किया है। आज हमें इस कलाम को गहरे तौर पे समझना है। कहता है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगी। आज भी मेरे अजीजों, क्या ऐसा ही हो रहा है? आज भी हम देखें कि मेरे अजीजों, मसूल लेने वाले और दूसरे लोग, गुनहगार लोग, गैर कौम वाले लोग कबूल कर रहे हैं मसीह को, मगर नामिया मसीह जो कहते हैं हम खानदानी मसीह हैं, हम खानदानों में मसीह पैदा हुए हैं, हमारा बाप दादा फलाना, हमारा जितना भी खानदान था सारा मसीह है, लेकिन किरदार जब उनके देखे जाते हैं वो मसीह नहीं होते, उनके अंदर मसीह नहीं है, पाक रूह उनकी जिंदगियों में नहीं है, रूह कुदस उनकी जिंदगियों में नहीं है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह यीशु मसीह कहता है कि वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। आज भी देखें, आया हम इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सी कौमें कबूल कर रही हैं यीशु मसीह को, बहुत से लोग कबूल कर रहे हैं, गैर कौमें मसीह की तरफ आ रही हैं, मगर जो नामिया मसीह हैं वो टस से मस नहीं हो रहे, वो मुतमीन अंदर से। तो आज भी मेरे अजीजों, हमें इस कलाम के मुताबिक जो खुदा ने आज हमें दिया है, इसको समझने की जरूरत है कि वो कहता है कि दो बेटे हैं, एक नाफरमान है और एक फर्मा बरदार है। फर्मा बरदार वो है जो गैर कौमों से या जहां से भी सुना तौबा की और आसमान की तरफ छाती भी नहीं उठाता और छाती पीट पीट कर कहता है, आए खुदा मुझ पर रहम कर
اور جو بہت مطمئن ہے یا صرف دکھاوے کی راست بازی ان کی، دکھاوے کے روزے، دکھاوے کی ساری چیزیں، وہ کہتا ہے اس مسئول لینے والے سے میں اچھا ہوں، میں دہ یکی بھی دیتا ہوں، میں تو ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں. لیکن میرے عزیزو، خدا نے اس بندے کو جس نے آسمان کی طرف آنکھیں بھی نہیں کی تھی، اس کو راست باز گنا. آج بھی یہاں پہ بھی خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ کسبیاں اور مسئول لینے والے خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہیں، لیکن تم کدھر ہو؟ رسمی مسیحو تم کدھر ہو؟ جاگو تاکہ نجات پا سکو، تاکہ روح القدس پا سکو، تاکہ خدا کے اچھے ایماندار بن سکو، تاکہ خدا کو زمین پر لے کے آ سکو اپنے دلوں میں. ہاللویا. خداوند آپ کو سب کو برکت دے. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین آمین. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے بڑے احسن طریقہ سے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ہے. خدا اسی طرح اپنے جلال کے لیے جو اور زیادہ آپ کو گہرے میں لے کر جائے اور آپ کو اور آپ کے خاندان گھرانے کو جو ہے وہ برکت دے. سوائے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آج کے کلام کے لیے جو ہے وہ ہم دعا کریں گے.